سنیے طارق جمیل. دوسرے کے لیے ہاں سنیے. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. یہ طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے، اور یہی بات وہ آج کا ایک اپنے آپ کو جو پڑھا لکھا طبقہ سمجھتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے. کسی کو برا مت کہو، اپنے اپنے عقیدے پر رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. سننے میں اچھا لگتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عقیدہ قرآن کا ہے؟ کیا یہ عقیدہ حدیث میں ہے؟ کیا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہے کہ اے مسلمانوں تم 365 عقیدے میں تبدیل ہو جاؤ، مگر اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو؟ کیا خیال ہے آپ کا، اسلام میں ایسا عقیدہ ہے؟ اور اگر ایسا عقیدہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو اور اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو، یہ جملہ یاد رکھیے گا، پورے اسی جملے پر میری تقریر ہے آگے کی. اگر یہ عقیدہ اسلام کا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو اور اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو، تو پھر ظاہر ہے یہ عقیدہ ہمیں قرآن میں ملنا چاہیے، یہی عقیدہ حدیث میں ملنا چاہیے، یہی رسول اللہ کی سیرت میں ملنا چاہیے. مگر سیرت رسول میں تو ہمیں ایک الگ بات نظر آتی ہے. مولانا طارق جمیل سے لے کر ان کی جماعت کے جتنے ان کے ماننے اور چاہنے والے ہیں اور جو اس نظریے کے قائل ہیں، ان سے صرف ایک مطالبہ ہے میرا، صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ. وہ اس مطالبے کو پورا کر لیں، میں ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. اب مطالبہ یہ ہے کہ مجھے قرآن میں صرف ایک ایسی آیت دکھا دے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ اے لوگوں اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. بس قرآن میں ایک آیت دکھا دیجئے ایسی. قسم خدا کی قیامت آ جائیں گی، قرآن میں ایک ایسی کوئی آیت دکھا نہیں سکتا مائی کا لال. ارے ہمیں تو رسول اللہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین جمع ہوئے اور حضور کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے. کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے. ہم 365 معبودوں کو پوچھتے ہیں، وہ ایک خدا کی بات کرتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ایک معبود پر ایمان لے آئے تو ہم اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو بھی مان لے اور ان کو برا نہ کہے. جہاں ہم نے 365 مانا، ایک اور ماننے میں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ بلکہ اگر محمد ہمارا بادشاہ بننا چاہتا ہے، محمد کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہے. اگر محمد مال کا طلبگار ہے تو ہم سارے قبیلے مل کر اتنا مال جمع کر کے محمد کو دینے کے لیے تیار ہے کہ محمد سے زیادہ عرب میں کوئی امیر نہیں ہوگا. اگر محمد کو نیک خوبصورت لڑکی چاہیے، محمد جس خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کر دے ہم وہ لڑکی اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم لڑکی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر صرف شرط یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. مطلب وہی بولی تھی جو طارق جمیل کی بولی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھیے، اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہیے. ہمیں 365 کو پوجنے دیجیے، آپ اپنے خدا کو پوچھتے رہیے. نہ تم ہمیں برا بولو نہ ہم تمہیں برا بولے. سننے میں بات اچھی تھی. ابو طالب گئے رسول اللہ کے پاس، ہے بھتیجے وہ عرب کے سردار آئے، انہوں نے یہ کہا، یہ مطالبہ کیا. اے بھتیجے صحیح تو کہتے ہیں، ان کے معبودوں کو کیوں برا کہتے ہو؟ چھوڑ دو.
کیا کہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مشہور واقعہ 12 سنا ہوگا آپ نے. کہا کہ اے چچا خدا کی قسم اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے تو میں تب بھی حق کہنے سے خاموشی اختیار نہیں کروں گا. میں حق کا اظہار کروں گا. سیرت مصطفیٰ تو ہمیں یہ بتاتی ہے، مگر یہ طارق جمیل صاحب کی کون سی تھیوری ہے، کون سی بولی ہے؟ میں نے مطالبہ کہ قرآن عظیم کی کوئی ایک آیت طارق جمیل دکھائے. قیامت آ جائیں گی، قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں دکھا سکتے جناب یہ کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. بلکہ اس کے برعکس قرآن عظیم میں جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 42 خالق کائنات پروردگار ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے سمجھ رکھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ. قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ حق اور باطل کبھی ایک ہو نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے کہ یہ تھیوری نہیں چلنے والی، اپنے اپنے عقیدے پر رہو. اے باطل تو اپنے عقیدے پر رہے، اے حق ہم اپنے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں. حق اور باطل میں کبھی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. اور پھر دوسرے مقام پہ قرآن عظیم ایک جگہ فرماتا ہے پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 20 میں رب فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ فرماتا ہے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا جہنم والے اور جنت والے برابر برابر ہو جائیں گے؟ بولیے ہو سکتے برابر؟ کیا جہنم والے اور جنت والے برابر برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. جو جنت والے ہیں وہی کامیابی کو پہنچے. تو قرآن کی تعلیم تو ہمیں کچھ اور نظر آتی ہے، مولوی طارق جمیل کی تعلیم اور کچھ نظر آتی ہے. اور آئیے اس آیت میں قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالیٰ کتنے واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے. اس آیت کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گنجائش بچتی ہے کہ ایسے باطل عقیدے کو ہم تسلیم کریں. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 23. پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 23 رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے. اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں. اگر تمہارا باپ ہے اور ایمان کے مقابلے میں کفر سے راضی ہے تو وہ تمہارا باپ نہیں. اگر تمہارا بھائی ہے ایمان کے مقابلے میں کفر سے راضی ہے تو تمہارا بھائی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، یہ سارے رشتے تب تک قائم ہیں کہ جب حق کو حق تسلیم کیا جائے. اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرو گے رب کائنات فرماتا ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارا باپ نہیں ہو سکتا، تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے.
یعنی کفر سے اگر راضی رہے تو انجام اور حشر کفر کے ساتھ ہی ہوگا. تو قرآن عظیم تو واضح کہتا ہے کہ سارے رشتے اس وقت محکم ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے، جڑے ہوئے جب تک ایمان کا رشتہ جڑا ہوا ہے. اور جہاں ایمان نہیں وہاں کفر اور ایمان میں کبھی دوستی ہو نہیں سکتی. مگر طارق جمیل صاحب کی جو باتیں ہوتی ہے وہ بڑی فریب والی ہوتی ہے، اور اسی پر فریب بات میں طارق جمیل آگے ایک بات اور کہتے ہیں، اسی کے آگے یہ بھی سنتے چلیے. وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں؟ ارے بھائی اسکرین ہی لگا رہنے دو یار، ہٹاؤ مت اس کو، اسکرین پہ ہی رہنے دو. وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہ مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے. جنت میں کون جائے گا؟ یہ طارق جمیل صاحب کا درد ہے. اس امت میں اختلاف شروع سے رہا ہے، اس حد تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے. جنت میں کون جائے گا؟ اگر سب کو کافر بولتے رہو گے، سب کو ایمان سے خارج کرتے رہو گے تو جنت تو خالی رہ جائے گی. گویا طارق جمیل صاحب کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ طارق جمیل دنیا میں جب تک ہو ساری جنت بھرنے کا ٹھیکہ تمہیں نے لے رکھا ہے. یہ سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے باتیں، اور ایسے ہی مکر و فریب کے لبادے اوڑھ کر یہ ایسے مولوی آ کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. فرقے یہ بنا رہے ہیں، جماعتیں یہ بنا رہے ہیں، الزام سنیوں پہ رکھتے ہیں ہم تو وہی ہیں جہاں کل تھے. کل بھی غریب نواز کو مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں. بزرگوں سے تو تم ہٹے ہو، مزاروں کو تم نے چھوڑا ہے، اپنے اسلاف کی تعلیمات کو تم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہے. فرقے تم بناتے ہو، جماعتیں تم بناتے ہو، نئی نئی جماعت میں تم جاتے ہو، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کیوں سنی تھے، سنیت کو کیوں چھوڑ دیے، سنی تھے دیوبندی کیوں بن گئے، سنی تھے اہل حدیث کیوں بن گئے، تو کہتے ہو حق آج سمجھ میں آیا ہے. ہمارے باپ دادا قبر پچھوا تھے، ہمارے باپ دادا مشرک تھے، آج اللہ نے ہم کو توفیق دی. ابے جاہل، اسلام 1400 سال پہلے آیا کہ ابھی آیا؟ تجھے توفیق آج ملی؟ اتنی تاخیر اور دیری کے ساتھ چل رہا ہے تو. یاد رکھیے جتنا رسول اللہ کی طرف ہم پیچھے جائیں گے اتنا اسلام سے قریب ہوتے جائیں گے. جتنا آگے بڑھیں گے نئے نئے فرقے ملیں گے اتنا رسول سے دور ہوتے جائیں گے. اس امت میں جو اختلاف رہا جس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا گیا وہ فروعی اختلاف ہے، یاد رکھیے. وہ مسائل کا اختلاف ہے. جیسے امام شافعی کو امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا، امام ابو حنیفہ کو امام شافعی سے اختلاف تھا، امام مالک کو امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا، امام شافعی کو امام احمد ابن حنبل سے اختلاف تھا، امام احمد ابن حنبل کو امام شافعی سے اختلاف تھا. مگر یہ اختلاف فروعی اختلاف تھا، مسائل کے اختلاف تھے، ایمان اور کفر کے اختلاف نہیں تھے. اور مسائل کے اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا جاتا. کافر اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اختلاف عقیدے میں ہو. جو آج فرقے بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، بن رہے ہیں، ان سے جو اختلاف ہے وہ کفر و ایمان کا اختلاف ہے. اور طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دوسرے کو کافر کہوں گے تو جنت میں کون جائیں گا؟
تو اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ مولوی طارق جمیل صاحب آپ اس فکر میں گھلیے مت، جنت میں وہی جائیں گا جس کو آقا چاہیں گے، اس لیے کہ جنت آقا کو اللہ نے ہبا کر دی، اور میرے آقا نے بتا دیا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ رسول نے یہ نہیں بتایا کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ حضور نے کہا سب نہیں جائیں گے، کتنے جائیں گا؟ ایک ہی فرقہ جائیں گا، اور وہ ہوں گے اہل سنت و جماعت، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت ہم ہی ہیں۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو طارق جمیل کا پہلا بیان یاد کر لیجئے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔